السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز منشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر، IMF پروگرام کی بحالی، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پہ؟ سمیر، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس پہ تو یہی بنتا ہے بس۔ قوم ابھی عید گزار کے، ہم بھی عید کی چھٹیاں گزار کے، آج پہلا دن ہے ورکنگ جی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلا ایک ہفتہ جو دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور میثاق جمہوریت، اس کو دوبارہ سے، اور اس کو کیا نام دیا جائے میثاق جمہوریت کو، مطلب NRO کہیں اسے یا کیا کہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سارے پاکستان کو اور سارے میرے جاننے والوں کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے عمران خان کی سپورٹ نہیں کی، نہ میں ان کا حمایتی ہوں، نہ میں ان کی سیاست کو اچھا سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سیاست میں، خیر، لیکن یار ایک بندے کو جو ہٹا کے انہوں نے کیا ہے، مطلب ایک بندہ تھا اپوزیشن، عمران خان بہت اچھے حکمران نہیں ثابت ہوئے۔ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ نکمے ترین حکمران ہے، لیکن عمران خان ایک بہترین اپوزیشن لیڈر تھے، عوام کی آواز تھے۔ آپ نے اس آواز کو دبا دیا، چلے ہم آتے ہیں ان کی، عمران خان صاحب کی، میں تو نہیں کہتا کہ عمران خان کے خلاف کسی نے سازش کی ہے۔ عمران خان کے خلاف سب سے بڑی سازش عمران خان نے کی ہے، اور اپنے مشیروں کے کہنے پر کی ہے، خود کی ہے جی۔ یہ جو محاورہ آپ نے سنا نا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، عمران خان نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی اور خود سیاسی خودکشی کی ہے۔ خیر، اس کو ایک طرف رکھیے، اب ہم اس طرف آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ہمارا IMF پروگرام بحال ہوا۔ اچھا، دو تین چیزیں صرف عوام کو یاد دلانی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اور اس کے بعد وہ پھر گئے۔ اچھا، ہم اس وقت بڑے خوش ہوئے جب عمران خان نے کہا تھا 2018 کے الیکشن کے پہلے، انہوں نے کہا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں کشکول توڑ دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ قوم بڑی خوش تھی۔ مجھ جیسے لوگ جو ہم دیوانے ہیں، ہم جو ایسے سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد اور خود مختار پاکستان بنانے جا رہے ہیں، میں تو بڑا خوش تھا اس پہ۔ لیکن پھر عمران خان صاحب چیخے مارتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں پبا پار، وہ گئے IMF کے پاس اور ترلے کر کے ان سے پروگرام لیا۔ جب یہ آئے ہیں ہمارے جناب جو مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور پھر انہوں نے جب مشکل فیصلے کرنے شروع کیے، انہوں نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا۔ وہ مشکل فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم نے IMF پروگرام نہیں لینا، IMF کے مطالبات نہیں تسلیم کرنے۔ یہ انہوں نے کہا، بڑے رسو بنے تھے۔ اچھا، IMF نے بھی کہا نہ کریں آپ۔ انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی کہ ہم IMF کے بغیر اپنا بجٹ پاس کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ لعنت ان پر، یہ IMF کی مرضی کے بغیر اپنا بجٹ پاس نہیں کر سکے۔ جو IMF نے کہا، پہلے ڈٹ گئے تھے، دم پہ کھڑے ہو گئے، یہ شیر جو تھے، جعلی شیر، دم پہ کھڑے ہو گئے جی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اپنا بجٹ پاس نہیں کروا سکتے تھے، پھر آپ کو اب تمام IMF کے مطالبات تسلیم کرنا پڑے۔ IMF نے جو کچھ آپ کو کہا تھا، آپ نے وہ کیا۔ شرم آنی چاہیے۔ اب ذرا سنیے، جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو لنک کرنا ہے آپ نے۔ یہ انہیں پتا چل گیا کہ IMF کے مطالبہ تسلیم کیے بغیر، IMF کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے جو پیسے دینے ہیں وہ عوام کا پیٹ چیر کے آپ نے ہمیں پیسے واپس کرنے ہیں۔ یہ ہے سمپل لفظوں میں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا رستو جو خود کو کہتے ہیں نا کہ میں بڑا رستو ہوں پاکستان میں، وہ مجھے بتایا کہ IMF کے پیسے کیسے دینے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے کہ عوام کے پیٹ، ان کے منہ سے آخری نوالا بھی چھین کے ہم نے IMF کو ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا رستو سمجھتا ہے، مجھے بتایا نہیں اس کے علاوہ کچھ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ IMF کا ایک ہی مطالبہ تھا، بتاؤ پیسے واپس کیسے کرو گے، اور اس کا ایک ہی سورس ہوتا ہے، بجلی کے بل بڑھا دو، گیس کے نرخ بڑھا دو، اشیاء خرد و نوش کے نرخ بڑھا دو، ٹیکسز لگا دو عوام پہ، سپر ٹیکس لگا دو ان پر، اور پیٹرول مہنگا کر دو، ڈیزل مہنگا کر دو، یہ سب کچھ کر دو۔ عوام کا جو ایک نوالا ہے اس پہ آپ ٹیکس لگا دو اور ہمیں پیسے دو۔ یہ انہوں نے کر دیے جی۔ اچھا، اب ملک میں، پورے ملک میں ایک اپوزیشن کی آواز نہیں ہے جو اس پہ مہنگائی کے خلاف بولے۔ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید نہیں ہو رہی۔ سیاسی ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی انہوں نے 30%، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا مار کا مارا ہے، اور پھر اس کے بعد سپر ٹیکس وغیرہ لگا دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ جتنے پیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے اتنا ہی ٹیکس کاٹ لیں گے۔ اس دفعہ 0% تنخواہیں بڑھی ہیں جو ہمارے سیول سروینٹس ہیں ان کی، یعنی کہ 1% اضافہ نہیں ہوا۔ جتنے پیسے دینے تھے اتنے پیسے انہوں نے ٹیکس لگا دیے۔ بڑی کیلکولیشن ہے ان کی، سیدھی انہوں نے کیلکولیٹر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔
تو ایک پینی نہیں بڑھائی انہوں نے سرکاری ملازمین کی طرح. اچھا لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ عام جو مزدور ہے اس کی 32 سے 35 ہزار روپیہ اس کی مہینے کی اجرت ہوگی, تمہارا باپ لے کے دے گا. تمہاری اپنی فیکٹریز میں جو کام کر رہے ہیں وہ تو 15 ہزار 18 ہزار پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ ذرا غور کیجئے گا, جو یہاں بیٹھ کے میں باتیں کرتا ہوں ناز برداریوں میں, خدا کی قسم لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے چینلز لفافہ صحافیوں کو, انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے حکومت کو, IMF تک ان کو پیسے دیتے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں میڈیا پرسن ہوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے پیسے اشتہارات کے ہیں وہ IMF دے رہا ہے اس وقت. خیر میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا جب یہاں کرونا آیا تھا اتنی کمپین ہوئی تھی, اس میں خربوں ڈالر جو تھے وہ انٹرنیشنلی آئے تھے اور وہ میڈیا کو دیے گئے تھے. اس لیے آپ کرونا کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے کرونا کی حمایت ہی کرنی ہو تو ثابت کرنا تھا کہ کرونا ہے, کسی بیماری کا نام ہے. خیر آج یہ موضوع نہیں ہے, اس پر میں نے ان گنت پروگرام کیے, میں نے کرونا کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا تھا. انہوں نے IMF کے مطالبات کو تسلیم کیا, بجٹ اپنا منظور کیا, اور IMF کا جو مطالبہ تھا کہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے, جو اب قرضے لے رہے ہو $3 ارب, ان کا بوجھ عوام پہ لا دو. عوام پہ لا دیا بوجھ, بجٹ پاس ہو گیا, IMF کا معاہدہ بحال ہو گیا. اب اپوزیشن تھی نہیں. مساق جمہوریت جو بی بی محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا لندن میں بیٹھ کے, اب دبئی میں بیٹھ کے دوبارہ سے عصر نو اس کی مرمت کی گئی ہے, اس کی ٹیپا ٹاپی کی گئی ہے. اور اب جو مستری لگے ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے قائد محترم خود تھے, ادھر سے آگے جناب آصف علی زرداری, بلاول بھٹو وغیرہ وغیرہ. اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. بندر بانٹ ہوئی, اسے کہتے ہیں بندر بانٹ. یہ جو محاورہ سنا ہے نا کہ بندر بانٹ ہوئی, یہ ہوئی ہے دبئی میں بندر بانٹ, کہ یہ صبح تمہارا ہے, یہ صبح ہمارا, وفاق فلاں کا سینٹ فلاں کی, قومی اسمبلی فلاں کی, اور چیئرمین شپس جو ہیں وہ فلاں فلاں کی. وہاں پہ A to Z طے ہوا کہ PCB کا چیئرمین کون ہوگا, PIA کو کون دیکھے گا. اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا, اس میں وہ بھی ہیں جو ہمارے یہاں فیصلہ ساز کو ہوتے ہیں, ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اتنے ریٹائر جرنیل جو ہیں وہ فلاں فلاں ڈپارٹمنٹس میں ہوں گے, آپ بھی نہ گھبرائیے. وہاں بندر بانٹ ہوئی. اور اب رابی چین ہی چین لکھتا ہے, عمران خان کو اگلے 10 دن کے اندر اندر یہ آرمی کے حوالے کر دیں گے, فوج کے حوالے کر دیں گے اگلے 10 دن میں. یہ آپ دیکھ, اچھا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. اس وقت میرے دوست جو تھے, جو میرے ساتھ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈاکٹر بلال شفیق بھی ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ میری وال پہ کمنٹ کیے تھے. انہوں نے کہا تھا ادریس بھائی آپ بھی یہاں اور میں بھی یہاں پہ ہوں, میں دیکھوں گا کب عمران خان کو یہ اس کی سیاست کو ختم کرتے ہیں. تب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ میری بات لکھ لیجئے کہ اگلے 10 سے 15 دن کے بعد عمران خان کو اریسٹ کر کے آرمی کی تحویل میں دے دیا جائے گا, اور ان پہ آرمی کی کورٹ میں مقدمہ چلے گا, وہ جو اس کا ٹرائل شروع ہوگا. جی اچھا, یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے عمران خان کی آواز کو دبا دی ہے, ہر طرح سے ہم نے آواز کو دبا دیا. اب عمران خان کے حمایتی جو تھے, ان کو جو بولنے والے تھے اسپوکس مین, کیسے ان کو چپ کروایا گیا ہے, ان کو کیسے ڈرایا گیا ہے ان کی بیویوں پر تشدد کر کے. اب کوئی ہے بولنے والا؟ کہاں گیا وہ فواد چودھری, کہاں گیا وہ پرویز خٹک, کہاں گیا اسد عمر, کہاں گیا وہ علی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے. اب تو مجھے ان کے نام بھی بھول گئے. شاہ محمود قریشی کہاں ہے جو ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو نظر آتے تھے. PTI کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ غدار ہے جن کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ 20 بندے عمران خان پہ کڑا وقت ہے, یہ عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. میں ہی بار بار کہتا تھا نا کہ یہ جو 22 لوگ ہیں, اور بھائی یہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں, یہ تو بھاڑے کے ٹٹو ہیں, یہ تو کرائے پہ آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ ان کے تو پشت پہ لکھا ہوا ہے رینٹے پالیٹیشین. تو یہ رینٹے بوائے جو تھے جہاں جہاں سے آئے تھے, اب وہاں واپس آئیں گے, ان کے راگ آپ رہے. اچھا, وہ لوگ اب عوام کی بات تو کبھی بھی نہ کریں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اس ملک میں. مہنگائی کا جو طوفان اس جون میں آیا ہے اور مئی میں جو آیا تھا, اور اب جو جولائی میں آئے گا, اس کے بعد پاکستان کے عوام دم مارنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں یار, میں خدا کی قسم مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنی عوام کو بیدار نہیں کر سکے. ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں یہ پیسے لے کے بولتے ہیں, جی کس کی حمایت میں بول رہے ہیں. اچھا, یہ سب کو پتہ نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے عمران ریاض عمران خان سے پیسے لیتا تھا, سمیع ابراہیم عمران خان سے پیسے لیتا تھا, فلاں ارشد شریف عمران خان سے پیسے لے کے اس کی حمایت کر. ان بے غیرتوں سے کو پوچھو, میرے دوست ہیں یہ, ان سے پوچھو کہ بے شرمو تم نواز شریف سے پیسے لے کے نہیں بونگتے,
تو بھئی آپ بھی تو پیسے لیتے ہیں نا. وہ عمران خان سے پیسے لیتے تھے, اس کی فیور میں بات کرتے تھے. آپ جن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں آپ بھی شرم کریں نا, حیا کریں. کیا آپ عوام کے ترجمان ہیں؟ عوام کی آواز کہاں سے آئے گی؟ عوام کی حمایت میں کون بولے گا؟ مجھے پاکستان کے صرف 5 جرنلسٹ بتائیں جو عوام کی بات کرتے ہیں, جو اس پہ روتے ہیں, جن کا خون جلتا ہے, سر و خون جلتا ہے ہر روز کہ یار پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور واحد پاکستانی عوام ہے جن کی کانوں پر جوں بھی نہیں ریگتی, جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لو آپ, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حیرت کی بات ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دبئی میں بیٹھ کے کیا بندرباٹ ہوئی ہے, وہاں پہ کیا طے پایا کہ وزیر اعظم فلاں ہوگا. اب نون لیگ کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ ایک ہی آپشن ہے کہ یہ ٹوٹی بچے بن جائیں عباس آصف علی زرداری کے, اسے کہیں کہ ہماری پالیٹکس آپ نے بچانی ہے. اچھا, نواز شریف کو واپس لانا ہے. آپ کے 2 سوال تھے IMF کے پروگرام کی بحالی اور نواز شریف کی وطن واپسی. نواز شریف کو وہاں بیٹھ کے طے ہوا کہ بھائی اپوزیشن کی آواز تو ہے نہیں. اب ایک عمران خان تھا جو عوام کی ترجمانی تھی نا, عوام کی آواز تھا اپنے مفادات کے لیے, لیکن وہ آواز بند کر دی گئی. اب پیپلز پارٹی اپوزیشن تو نہیں ہے, ان کی تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نام ہم حکومت میں ہے لیکن حکومت ہی ان کی ہے. اچھا, وہ نواز شریف کی, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کراچی اترے ہیں, آ کے آپ کو وہاں پہ جتنی سیکیورٹی ہم فراہم کر سکتے ہیں آپ کو لاہور میں اتنی سیکیورٹی نہیں مل سکتی. تو نواز شریف صاحب جناب وطن تشریف لائیں گے اسی اگست میں. جولائی ہے بس 1 مہینہ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اتنے بےتاب ہیں, اب ان کے پلیٹلیٹس بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, کیونکہ اب اپوزیشن نہیں ہے, ان کے گلے کو دبانے والا عمران خان نہیں ہے. عمران خان دور دور تک نہیں ہے, بلکہ نواز شریف نے آ کے عمران خان کی سیاسی قبر پہ بیٹھنا ہے مجاور بن کے, سارا وزن ڈال کے. کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں تو یہاں پہلے تو قانون بن چکا ہے کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہے, وہ صرف 5 سال کے لیے تھی, وہ 5 سال مکمل ہو گئے. اب عدالت میں کیس جائے گا, میاں صاحب کو پہلے ہی بیل مل جائے گی. اگر بیل نہیں ملتی اور ایسے حالات بن جاتے ہیں, ویسے نہیں بننے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایسے حالات نہیں بنے. جناب عمر عطا بندیال صاحب بہت جلد مطلب وہ ویسے تو لندن جا رہے ہیں ایک خطاب کرنے کے لیے, ایک یونیورسٹی میں انہیں ایک کانوکیشن میں جا رہے ہیں, لیکن میری مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ڈیل کے تحت جا رہے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. اگر واپس آتے ہیں تو پھر وہ ایک چھٹی پہ جائیں گے, رخصت پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, اور اس کے بعد پوری فیملی کو لے کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سیٹل ہو جائیں گے. خیر ابھی یہ قبل از وقت باتیں ہیں, اور میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کیا کرتا جس کے پیچھے دلیل موجود نہ ہو. تو بہرکیف یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ بیوے بچے بن کے رہیں گے. اگر عمر عطا بندیال صاحب اس کیس کو لیتے بھی ہیں, نواز شریف والے کیس کو, ویسے تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آئے گا, اچھا اگر لیتے بھی ہیں تو یاد رکھیے گا اس میں اگر انہیں بھیجتے ہیں کہ آپ جناب جب تک یہ ٹرائل مکمل نہیں ہوتا آپ جیل میں رہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو جاتی عمرہ, ان کا جو گھر ہے, چھوٹا سا گھر ہے ان کا, مطلب پہلے تھا وہ 1600 کنال کا, اب 1600 ایکڑ کا ہے, چھوٹا سا گھر ہے, 7 فارم ہاؤس ہے. اس گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا. میاں صاحب اس گھر سے باہر نہیں آ سکیں گے, وہیں کارکنوں سے ملیں گے, وہیں ساری سیاسی میٹنگز ہوں گی, ساری ڈیلز ہو چکی ہیں. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے, وہ بندہ جس نے اربوں روپے کی چوری کا جس پہ الزام تھا, منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے تھے پاناما لیکس میں, اور آپ کی عدالتوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اوکاما کی بنیاد پر انہیں نکال دیا تھا. ان کا کیس اتنا نازک ان کا کیس ہے, اس پہ سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی. خیر اب جب وہ آئیں گے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے نہیں ہوتا مکڑی کا جالا, اس کو چیرتے ہوئے شیر ببر پاکستان آئیں گے. کوئی قانون ان کے سامنے نہیں ٹکے گا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سرے سے اپوزیشن نہیں ہے. عوام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے 25 کروڑ لوگ, ان گوگو گوڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو نعرہ لگانے کے لیے بتاب بیٹھے ہیں شیر ایک بری پھر, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شیر ایک بری پھر آ گیا تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. IMF کے جو مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے تسلیم کر لیے ہیں, اور میں نے آج کھلے لفظوں میں بتایا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ IMF کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عوام کے منہ سے نوالے چھین کے ہمیں دینے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی نوالے اندر نگل لیے ہیں تو ان کا پیٹ پھاڑ کے ہمیں وہ چھین کے نوالے واپس دینے ہیں. عوام کا پیٹ پھاڑ کے ہمیں پیسے دو, جہاں سے مرضی دو. یہ انہوں نے مطالبہ تسلیم کر لیا ہے, اور پاکستانی عوام اس کو بھگتیں گے. اب شیر آئے, اب تیر آئے, اب جو مرضی آئے,
भुगतना इस अवाम ने और ये भुगतने के लिए तैयार है। जब तक ये 24-25 करोड़ घुघू घोड़े इनकी आंख नहीं खुल जाती, इन्हें समझ नहीं आती हमारे साथ क्या हुआ है, क्या खिलवाड़ हुआ है, IMF क्या है, उसके मुतालबात क्या थे, कहाँ जाके हम ये शेर कहाँ जाके ढेर हुए हैं, जब तक ये समझ नहीं आते अवाम, तब तक ये अपने बच्चों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं खिला सकते। अच्छा, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोग, इन्हें क्या पता कि बच्चे को 1 गिलास दूध भी दिया जाता है, उसे सुबह 2 अंडे देने हैं जी। बच्चे को ईद पे गोश्त खाने वाले, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि अशराफिया, उन्हें क्या पता कि महंगाई क्या होती है, उन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है। बाहर क्या, जब तक पाकिस्तान के अवाम नहीं जाग जाते समीर, जब तक सोए हुए अवाम उठ नहीं पड़ते, इन पर शेर हुक्मरानी करे या तीर हुक्मरानी करे, इनके बच्चों ने रज के रोटी नहीं खानी, ये पक्की बात है, ये कहीं लिख लिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।